اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید کے مختلف دلائل سورہ لقمان میں ذکر فرمائے ہیں۔ سورہ لقمان کے جس مقام پر اس وقت ہم موجود ہیں یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے حرف انا بہت مرتبہ یہاں پر استعمال کیا۔ الم تر ان الفلک الم تر ان اللہ یولج اللیل، یہ الفاظ استعمال کرنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ جب قرآن میں انا یا انا کا استعمال ہوتا ہے تو بات کہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ 100% درست بات کر رہے ہیں، اس بات میں کوئی لچک نہیں ہے، کوئی اس میں رخنا نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے، ہم بات 100% سچی اور کھری بات کرنے لگے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے جو دلائل یہاں پر دیے ہیں ہم ان کو پہلے بھی بے شمار مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیچھے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تم سب کو اچانک سے مار کے تم سب کو اچانک سے ایک ہی وقت میں زندہ کرے۔ اللہ کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں۔ تم میں سے کتنے لوگ روز فوت ہوتے ہیں اور کتنی ہی نئی جانیں دنیا میں آنکھ کھولتی ہیں، ان سب کا حساب، ان کے آنے کا وقت، ان کے جانے کا وقت، ان کا رزق، ان کی تقدیر، ان کے سارے اعمال اگر کسی کو معلوم ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہاں پر تو انسان جو بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے پاس بیک اپ کر لیتا ہوں، میرے پاس سارا ڈیٹا محفوظ رہتا ہے، میں اپنے سارے ڈیٹے کو بڑی اچھی اور محفوظ جگہ پر بڑے بڑے لاک لگا کر اس کو اور پاسورڈ لگا کر میں بڑا اس کو محفوظ کر لیتا ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہی ہے کہ انسان پکار اٹھتا ہے کہ یہاں پر میری بس ہو گئی ہے، یہاں سے آگے مجھ سے نہیں جایا جا رہا۔ اللہ رب العالمین یہ وہ رب ہے کہ ہماری ابتدا بھی وہیں سے ہوئی، ہماری انتہا بھی وہیں پر ہونی ہے، اور ہماری انتہا کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس کے علم کے اندر موجود ہیں۔ کسی انسان کو علم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ اگلے آنے والے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کو علم ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو پہلی بات اپنی صفت اور اپنی توحید کے حوالے سے ذکر فرمائی وہ یہ کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ قرآن میں یہ مضمون بڑی جگہوں پر آیا ہے، کہیں پر اللہ فرماتے ہیں یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اور کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ غرض یہ کہ یہ مختلف جگہ پر یہ موضوع آیا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ ہی وہ ہے جو رات کے اندھیرے کے اوپر دن کا اجالا داخل کرتا ہے۔ کون ہے وہ ذات کہ جس نے رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر تمہیں صبح کی روشنی عطا فرمائی؟ اور وہی اللہ ہے جو یولج اللیل فی النہار، وہی اللہ ہے جو دن کے اجالے کو ختم کر کے اس کے اوپر کالی چادر کو حاوی کر دیتا ہے، وہی ایک اللہ ہی ہے۔ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر جھکاتے ہو تو کسی میں اتنی قوت اگر ہے کہ دن کو رات سے بدل دے اور رات کو دن سے بدل دے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ اور دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ جیسا آج کل ہم محسوس کر رہے ہیں کہ پچھلے ایام میں ہم نے دیکھا ہمارا گزرنے والا 22 دسمبر کا دن سال کا سب سے چھوٹا دن تھا اور اس کی رات سال کی سب سے لمبی رات تھی۔ اسی طرح سے ہم جب تھوڑا سا مزید غور کریں تو ہمارا گزرنے والا سال اس میں 22 جون سال کا سب سے لمبا دن تھا اور سب سے چھوٹی رات تھی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہی قوت اور اس کی صفت ہے کہ اس نے رات کو چھوٹا کر دیا اور دن کو بڑا کر دیا، اور اسی طرح اس نے راتوں کو بڑا کر دیا اور دن کو چھوٹا کر دیا۔ وہی اللہ ہے جو سورج اور چاند کی گردش کو کنٹرول کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ وہی وقت جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 بجے کبھی عصر ہوا کرتی تھی، اسی وقت میں ہم نے مغربی ادا کی ہے، اور اسی طرح سے جو 12 بجے کا ٹائم ہم کہا کرتے تھے ابھی تو دن نکلا ہے، اس وقت میں ہم نے ظہر کا وقت ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اور یہ کب سے ہے
کل یجری الی اجل مسمی. اللہ رب العالمین نے جب سے سورج اور چاند کو بنایا ہے، جب سے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے، جب سے اللہ رب العالمین نے انسان کو زمین پر اتارا ہے، تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک، جب تک یہ سورج چاند ستارے چلتے رہیں گے اللہ کے اسی حکم کے مطابق چلیں گے. کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں اور کسی کے اندر اتنی جرت نہیں کہ وہ ان کی حرکت کے اندر کوئی مد و جزر پیدا کر سکے. اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے مسخر کیے ہیں. اگر یہ سورج نہ ہوتا تو پھر حرارت انسان کہاں سے لیتا؟ انسان اپنی روشنی کا اہتمام کہاں سے کرتا؟ اپنی فصلوں کو کیسے پکاتا؟ اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر چیز کے اندر ایسی خوبی رکھی ہے کہ آسمان نہیں ہے تو زمین کا بھی کوئی وجود نہیں ہو سکتا، اور اگر زمین موجود نہیں ہے تو آسمان بنانے کی بھی کوئی تک نہیں بنتی. اللہ رب العالمین نے اگر آگ بنائی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے پانی بھی دیا ہے. اللہ نے روشنی بنائی ہے تو اس کے مقابلے میں اندھیرا بھی رکھا ہے. غرض یہ کہ کفر اور اسلام یہ شروع دن سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اگر اسلام موجود ہے تو اس کے مقابلے میں کفر موجود ہے، اگر حق موجود ہے تو اس کے مقابلے میں باطل موجود ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ تیرے ایک ایک عمل سے باخبر ہے. اس بھول میں نہ رہنا کہ اللہ بھول جاتا ہے. مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. تیرے رب کو کبھی کوئی چیز نہیں بھولتی، تیرا رب بھولنے والا ہے ہی نہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ سورج ہر رات کو ہر وقت جب وہ غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. پھر اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہے کہ اللہ میں کل کہاں سے طلوع ہوں؟ اللہ رب العالمین اسے فرماتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے تجھے طلوع ہونے کا حکم دیا ہے تو وہاں سے طلوع ہو. وہ ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، ہر روز اپنی جگہ سے نکل آتا ہے. زمین گردش کرتی ہے اور سورج جو ہے اپنی معاملات اور ساری روشنیاں اس تک پہنچاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا اور اجازت طلب کرے گا، اے اللہ میں کہاں سے طلوع ہوں؟ اللہ رب العالمین اسے کہیں گے ارجعی حیثما جئتی، تم جہاں سے آئے ہو وہیں سے تم نے طلوع ہونا ہے. اور پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا. یہ وہ وقت ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کسی کافر کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اذا الشمس کورت، پھر سورج کو لپیٹ کر سائیڈ پہ رکھ دیا جائے گا. واذا النجوم انکدرت، اور ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا. واذا السماء انفطرت، آسمان کو توڑ دیا جائے گا. واذا القبور بعثرت، قبریں ساری کھول کر شق کر دی جائیں گی اور انسان وہاں سے نکل جائے گا. عالمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان کو اس وقت پتہ لگے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. ذالک بان اللہ، یہ ساری باتیں اس لیے بتاتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے الحق جو پکی اور حق بات کرتی ہے. اللہ ہی حق والا ہے اور اللہ کی بات بھی حق والی ہے، اللہ کا کلام بھی حق والا ہے اور اللہ کے بندے بھی حق کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ سب سے بلند سب سے بڑا. انسان اللہ کے سامنے حقیر فقیر ادنا سب سے ذلت والا اگر اللہ کے سامنے کوئی ہے تو وہ انسان والا ہے. یہ اپنی ذلت کو تسلیم کر لے تو اللہ اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں، لیکن اگر یہ اپنی عزت کے اوپر اکڑ جائے تو اللہ رب العالمین تعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ جسے عزت دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا. اور جسے اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو وہ سارے باطل، ان کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں. اللہ رب العالمین نے ان کی کوئی بنیاد بننے ہی نہیں دی. اسی لیے آگے وہی مثال جو ہم سورۃ العنکبوت میں پڑھ کر آئے، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یہی لکڑی، یہ جس کو آپ دیکھتے ہو کہ کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو اتنی قوت دی کہ وہ اپنے اندر سے لکڑی نکال لے. اس نے آپ کو درخت عطا کیا، آپ کو عقل عطا کی، اور اس لکڑی کے ذریعے سے آپ نے کشتی بنا کر اس میں زیادہ وزنی سامان رکھا اور اس کو پانی کی لطیف سطح کے اوپر اتارا. کون ہے وہ ذات کہ جس نے اس کشتی کو اب تک ڈوبنے سے بچا کر رکھا ہوا ہے؟ میرا بھائی یہ تیری زندگی کی کشتی بھی چل رہی ہے، اس کو ڈوبنے سے بچانا ہے. اور کس نے
بچانا ہے اس اللہ نے بچانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم اپنی کشتی کے پھٹے اکھاڑ دیں، پانی اندر آ جائے اور ہم خود بھی ڈوب جائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی لے ڈوبیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے فضل کو اپنے ہاتھوں سے دور کر دیں۔ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ کشتی چل رہی ہے، یہ اپنی منزل جنت کی طرف رواں دواں ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، اللہ فرماتے ہیں کہ لِيُرِيَكُم مِّنْ آیَاتِهِ، ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، اس دین کے راستے پر چل کر دیکھو، یہ راستے میں تمہیں جو کانٹے نظر آتے ہیں اللہ کی قسم یہی پھول بن جائیں گے، تم قدم رکھ کر تو دیکھو، اللہ کی طرف بڑھ کر تو دیکھو، تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر نہ آئیں تو کہنا ان فی ذالک لآیات، اس میں کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ صبار شکور، وہ بندہ جو بڑا صابر ہے، یہ نہیں کہا کہ صابر شکور، کہا صبار شکور، جو بہت ہی زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ اے اللہ صبر کس چیز پر؟ صبر اس بات پر کہ تو چلے گا، تیرے پاؤں میں کانٹے چبھیں گے، لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے، تکالیف آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ان پر تو نے صبر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ پر وہ وقت بھی آئے جب آپ کے دائیں بائیں لوگ کھڑے ہو کر آپ کو تانے ماریں، آپ کو پاگل مجنون اور دیوانہ کہیں، اور یہیں پر بس نہ کریں، آپ کو پتھر تک ماریں، آپ کو اپنے شہر سے چلتا کریں، دھکے دیں، اس وقت بھی آپ کے ہونٹوں پہ دعا ہونی چاہیے، اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دینا۔ صبر کی اصل حقیقت ہی یہ۔ اور شکور کیا ہے؟ جب کہا گیا اے اللہ کے رسول اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ کیوں اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہو کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ جب اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا ہے تو شکر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، اتنا حق بھی بنتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے میں شکر ادا کرتا ہوں، میں اسی میں راضی ہوں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت گھیر لیتی ہے، جب ان کی کشتی کے اوپر سائبان کی طرح، بڑے پہاڑ کی طرح ایک موج آتی ہے، وہ موج آ کر ان کو تباہ کرنے ہی والی ہوتی ہے، یہ غرق ہونے والے ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کے لیے سجدے بھی ہوتے ہیں، پھر دیگے بھی مانتا ہے، نظریں بھی مانتا ہے، قربانی کے بکرے بھی اللہ کے لیے مان لیتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر اس کی مصیبت کو اس سے دور کر دے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اللہ اس کو کشتی پر لے آتے ہیں تو ان کے تین آگے گروہ بن جاتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے کوئی ہوتا ہے جو اپنے وعدے پر پکا رہے، کوئی ہوتا ہے جو ادھر کشتی کے اندر ہو، مصیبت میں ڈوب رہا ہو، اس وقت اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تیری قسم، تیری عزت کی قسم، تیری توحید کے اوپر پکا رہوں گا۔ باہر نکلتا ہے، پہلی تفسیر مقتصد کا معنی، پہلا معنی اس کا یہ ہے، باہر نکلتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مقتصد، باہر نکلتا اپنے وعدے کی وفا کرتا ہے، جیسے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کشتی کے اندر پھنسا، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کی، اللہ نے باہر نکال دیا، آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں فَمِنْهُمْ مقتصد، جو اپنے وعدے پر پکے رہتے ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے کہ وہ اپنے کفر میں اتنے پکے نہیں رہتے، اللہ کو جو انہوں نے کشتی میں پکارا ہوتا ہے خشکی پر اترتے ہیں اور ان کا کفر ذرا کم ہو جاتا ہے، ان کا جمود اتر جاتا ہے، وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں یار جہاں پر لات منات عزا بابا عبدالحق اور بابا فرید کام نہیں آئے وہاں اللہ کام آ گیا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین کو نہ مانا جائے؟ اس کا کفر کم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بات فرمائی کہ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جو اپنے کفر میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اگر مسلمان کشتی کے اندر ڈوب رہا ہے لیکن یہ ہے گنہگار، اس کے اوپر مصیبت آ گئی، اب یہ ڈوب رہا ہے، اللہ نے اس کو مصیبت سے باہر نکال دیا، اب یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن گیا ہے، اب اسے سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تینوں معنی سمجھ میں آئے آپ کے؟ پہلا معنی یہ کہ بندے اسلام قبول کر لیتے ہیں، دوسرے کافر ان کا جمود ٹوٹ جاتا ہے، اور تیسرے وہ گنہگار بندے جن کو اللہ سمجھانے کے لیے ان کے اوپر مصیبت بھیج دیتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، لیکن ہماری آیات سے انکار وہ کرتے ہیں خطار، جو وعدے توڑنے والے ہیں۔ اس کی مثال بڑی مشہور ہمارے فیصل آباد والوں نے بنائی ہے کہ بندہ ڈوب رہا تھا تو وہاں کہتا ہے کہ میں اللہ تو مجھے باہر نکال دے، میں تیرے نام کی دیگ دوں گا۔ جب باہر نکلا تو آگے سے کہنے لگا کون سی دیگ؟
اور جب پھر دوبارہ سے ڈوبنے لگا تو کہنے لگا یا اللہ میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی لینی ہے یا نمکین لینی ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ مذاق کرنا یا اللہ رب العالمین کی توحید کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کرنا یا اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑنا، اللہ فرماتے ہیں ہماری باتوں کا، ہماری آیات کا، معجزات کا انکار وہ کرتا ہے جو وعدہ توڑنے والا ہوتا ہے۔ کفور ہوتا بھی کافر ہے، نہ شکرہ ہوتا ہے، اس کی زبان پر کبھی شکر کا کلمہ آتا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی کی کشتی ہماری ابھی چلائی ہوئی ہے، اس میں سوراخ ہو رہے ہیں، شیطان اپنا پورا زور لگا رہا ہے، شرک کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی توحید کا پھٹا اس کے اوپر رکھیے، اپنی توحید کو مضبوط کیجئے۔ جیسے آپ اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہیں ویسے اپنے تقوی کے لباس کو اچھا کیجئے، کیونکہ اگر یہ پانی اندر آ گیا یہ ہمارے لباس کو بھی گندا کرے گا، ہمارے تقوی کے لباس کو بھی تار تار کرے گا۔ اور تقوی کا لباس یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکر ادا کیا جائے، اللہ کی توحید پر پکے رہا جائے، کیونکہ خالق نے پہلی آیت میں پہلا سبق دیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت کا پورا سامان